تو آپ بالکل یہ سارے اعمال کیجئے، عبادتیں کیجئے، روزہ رکھیے، تلاوت قرآن کیجئے، بڑے اس کے اجر و ثواب ہیں اور بڑی برکتیں ہیں، لیکن صرف اس کو عبادت تک محدود مت رکھیے۔ رمضان جو اللہ عطا کرتا ہے، عبادتیں تو آپ پورے سال پورے مہینے کبھی بھی کیجئے، خلوص نیت کے ساتھ کریں گے تو اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ بے پناہ اجر دے گا۔ لیکن خاص طور پہ اس نے جو ہمیں رمضان عطا کیا ہے، یہ دراصل ہماری آپ کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، بہتر سے بہتر انسان بننے کے لیے اور ہماری ذات کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں اللہ نے رمضان عطا کیا ہے۔ دیکھو آج یہ موٹاپا بڑھ رہا ہے، جہاں تہاں ہم لوگ نا ادرک کی طرح ادھر ادھر سے باڈی نکل رہی ہے، پھول رہے ہیں، جہاں تہاں سے موٹے ہو رہے ہیں، اور یہ موٹاپا دراصل یہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ اگر موٹاپا شروع ہو گیا تو سمجھ لیجئے بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ آج کے اس دور میں یہ جو باڈی بڑھتی ہے نا، فیٹ بڑھتا ہے، موٹاپا بڑھتا ہے، آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیے، اس سے ملیے اور اس سے مشورہ لیجئے۔ دوائیں آپ کھاؤ گے، گلنے والی دوائیں تو دے دیں گے، لیکن اس سے صرف چربی نہیں گلے گی، آپ کی باڈی بھی گل جائے گی، بڑا نقصان ہوگا، سائیڈ ایفیکٹ ہوگا اس کا۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین علاج جو ہے نا وہ ہے ڈائٹنگ، روزہ رکھنا۔ کسی بھی ڈاکٹر سے جا کر کے آپ مل لیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سومو تصحو، آپ روزہ رکھو گے تو صحت مند ہو جاؤ گے۔ یہ چیز عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ہم روزہ رکھیں گے تو دبلے ہو جائیں گے، پتلے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، آپ ڈاکٹروں سے جا کر کے مل کر کے مشورہ کر کے پوچھ لیجئے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ ڈائٹنگ کرو گے، روزہ رکھو گے تو یہ جو 11 مہینے اچوڑی کچوڑی پکوڑی، یہ جو کباب شباب بریانی شیرانی خوب چلا ہے نا، یہ جو ادھر ادھر سے باڈی جھول رہی ہے، آپ روزہ رکھو گے نا تو یہ باڈی آپ کی سلیپ ہو جائے گی، تندرست ہو جائے گی، صحت مند ہو جائیں گے آپ، اور آپ کی شخصیت میں نکھار آ جائے گا، آپ دیکھنے میں آپ کی پرسنالٹی خوبصورت لگے گی۔ اس لیے آپ اس رمضان کے مہینے میں اپنی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کیجئے۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک مہینہ تو بڑے چلو ٹھیک ہے، ڈائٹنگ ہو گئی، تھوڑا سا نکھار آ گیا ان کے اندر، لیکن جیسے عید کا دن آیا بس پھر اسی روٹین میں لگ گئے، اور پھر وہی جو آ رہا ہے کباب شباب، یہی سب چکن مٹن، یہی سب چلے گا۔ یعنی ایک مہینہ جتنا، حالانکہ اس میں بھی جیسے روزہ کھولیں گے افطاری کے بعد وہ خوج کیا پائیں کیا ٹھونس لیں، سموسا کچوڑی پکوڑی ہی زیادہ چلتی ہے۔ یار اس سے گریز کیجئے، اس سے بچیے، آپ اپنی شخصیت کو نکھاریے، اپنے آپ کو خوبصورت بنائیے۔ آپ ڈائٹنگ کریں، پھل فروٹس کھائیں اور کم کھانا کھائیں، لیکن مضبوط طاقتور اچھی غذائیں استعمال کریں، اچھا کھانا کھائیں، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ روزے کی برکت سے آپ کی صحت اچھی ہوگی، تندرستی اچھی ہوگی اور آپ کی ذات میں نکھار آئے گا۔ ایک کام، اور دوسری بات، ہماری سائنس کا بھی ماننا ہے کہ آپ کوئی بھی کام لگاتار اگر 20 سے 25 دن تک اگر کر لیتے ہیں نا تو وہ کام آپ کی عادت بن جایا کرتا ہے، وہ آپ کی روٹین کا، زندگی کی روٹین کا حصہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ بہت بہترین موقع ہے رمضان اپنی عادتیں سدھارنے کا، ہر بری لت سے بچنے کا، یہ بہت بہترین زرین موقع ہے۔ آپ دیکھیے گزشتہ سال ہمارے ایک چاچا ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگ جانتے ہیں، شاید جانتے ہوں، وہ بیچارے شراب کے کتنے بڑے عادی ہیں، اور ایسی لت پڑی ان کو، شراب کو پڑی تھی کہ کہتے ہیں کہ ایک رات بھی اگر وہ شراب نہ پیے نا تو ان کو نیند نہیں آئے اور صبح ان کی طبیعت خراب ہو جائے، اور اسی ڈر سے وہ کہتے ہیں کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر نہیں پئیں گے تو رات بھر سو نہیں پائیں گے اور صبح طبیعت خراب ہو جائے گی، اس لیے وہ لاکھ چاہتے تھے کہ ہم شراب چھوڑ دیں، لیکن چھوڑ نہیں پاتے تھے اس ڈر سے۔ گزشتہ سال میں نے ان کو جا کر کے نا بڑے ادب سے سمجھایا اور بڑی گزارش کی، بڑی محبت سے میں نے ان کو میں نے کہا کہ چاچا آپ اس مہینے، چلو پورا مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے، 2 روزہ صرف رکھ لیجئے، 2 روزہ رکھیے۔ انہوں نے میری بات مانی، کیا ہوا، اللہ نے ان کو روزہ کی توفیق دے دی، 1 روزہ رکھا، 2 روزہ رکھا، پھر تیسرا بھی انہوں نے رکھا، پھر چوتھا بھی رکھا۔ تو ہم نے ان سے ملاقات کی، پوچھا کہ چاچا روزے ہو رہے ہیں؟ تو وہ پہلے تو مایوس نظر آئے، بولے ہاں بیٹا چل رہا ہے، لیکن جب انہوں نے 4 روزے رکھ لیے نا
تو پھر ان کو لگا کہ اگر 4 رکھ لیے تو 5واں بھی کوشش کرتے ہیں. اس طرح 5 رکھا، 6 رکھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی طرح کر کے نا انہوں نے سارے رمضان کے گزشتہ سال کے سارے پورا مہینہ انہوں نے روزہ رکھا. اور جب پورا مہینہ انہوں نے روزہ رکھ لیا تو ان کو لگا کہ اگر ہم پورا مہینہ شراب سے بچ گئے تو اب ہم زندگی میں شراب سے بچ سکتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا. الحمدللہ روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ نے عید کے بعد انہیں شراب کی لت سے نجات دے دی اور اب وہ شراب کو منہ تک نہیں لگاتے ہیں. الحمدللہ. تو میرے بھائی آپ کی جو بھی بری عادتیں ہیں، آپ کا نشہ نہیں چھوٹ رہا ہے، شراب کی لت نہیں جا رہی ہے، اور جو بھی بری عادتیں ہیں، آپ کی زبان خراب ہے، گالیاں نکلتی ہیں جب بھی بات کرتے ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ اس ماہ رمضان میں آپ ہر بری عادت سے توبہ کریں گے اور ہر بری لت سے آپ بچیں گے اور اپنی زبان کو محفوظ رکھیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آج اگر آپ عہد کر رہے ہیں تو کل آپ فرشتہ بن جائیں گے اور آپ بالکل تمام طرح کی بری عادتوں سے بچ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ عادت ہوتی ہے، عادت ایک بیگ نہیں چھوٹے گی. لیکن اگر آپ کوشش کریں گے نا تو دھیرے دھیرے 1 مہینے میں آپ تمام بری عادتوں سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ. دیکھو نا، جیسے مان لیجئے آپ دن بھر میں 50 گالیاں دیتے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ ماہ رمضان میں جب آپ روزہ رہیں گے نا تو بہت کوشش کریں گے تو کم سے کم آپ 40 گالی تک تو آ ہی جائیں گے. کہ دن میں 50 دیتے تو 40 ہی دیجئے بھائی، اور پھر 40 سے 30 پہ آ جائیے، 30 سے 20 پہ آ جائیے، 20 سے 10 پہ، اور ایک دن آئے گا کہ رمضان ختم ہوتے ہوتے انشاءاللہ آپ کی زبان سے کبھی بھی غلاظت نہیں نکلے گی، کبھی بھی آپ بدگوئی، فحش گوئی اور بد کلامی نہیں کریں گے کسی سے، کبھی کسی کو آپ گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ اگر آپ کوشش کریں گے تو. اسی طرح آپ کی جو بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی عادتیں، ان پہ آپ توجہ دیجئے، فوکس کیجئے. آپ کو غصہ بہت آتا ہے، کوشش کیجئے کہ آپ رمضان میں جب آپ روزہ رکھیں گے نا کسی پہ غصہ نہیں کریں گے. بہت سارے لوگ جیسے روزہ رکھتے ہیں، دن ڈھلتا ہے، شام کا وقت آتا ہے، جب ان کو روزہ لگتا ہے نا تو وہ کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے. کوئی ان کو بول دے، مخاطب کر دے تو وہ غصے سے بھڑک اٹھتے ہیں اور ایک دم چیخنے چلانے لگتے ہیں. نہیں میرے بھائی، یہ سب بری عادتیں ہیں. روزہ نام ہے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنے کا، غصے کو کنٹرول کرنے کا، ہر بری خواہش سے بچنے کا، یہ نام اصل روزہ ہے. تو آپ کو جب غصہ آئے نا، یا آپ کو کبھی کوئی چھیڑے خود، تو دیکھو حدیث پاک میں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ آپ روزے سے ہوں اور آپ کو کوئی چھیڑے، آپ کے ساتھ جہالت کرے، بدتمیزی کرے، آپ سے جھگڑا کرنا چاہے، تو آپ اس کو بولیے کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں تم سے بحث نہیں کر پاؤں گا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب ان سے کوئی جاہل جہالت کرتا ہے، ان سے کوئی بحث کرنا چاہتا ہے، لڑائی کرنا چاہتا ہے، باتوں میں الجھانا چاہتا ہے، تو اس کی باتوں میں وہ الجھتے نہیں، بحث نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ سلام کر کے ٹاٹا بائی بائی کر کے وہ آگے گزر جاتے ہیں. بھائی تو اپنے راہ دیکھ، مجھے نہیں کرنا لڑائی. تو اس طرح جب آپ روزہ رکھیں نا تو اپنے غصے پر آپ کنٹرول کیجئے، کسی سے الجھیے مت، کسی سے بحث مت کیجئے، اور کبھی بھی آپ اپنی زبان سے کوئی غلط بات مت بولیے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے. ہر بری لت سے آپ اس ماہ رمضان میں کوشش کریں گے کہ ہر بری عادت کو ہم چھوڑیں. یہ 1 مہینہ اگر آپ بری عادتوں سے بچ لے گئے نا، انشاءاللہ پھر اگلے 11 مہینے بھی آپ تمام بری لتوں سے، بری عادتوں سے محفوظ رہیں گے، آپ بچے رہیں گے. تو یہ ماہ رمضان جو آیا ہے، یہ ہمیں نکھارنے کے لیے، صحیح معنوں میں انسان بنانے کے لیے، اور ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے. اللہ سے دوستی پکی کیجئے میرے بھائی. دیکھو نا، آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ حکومت نہیں سنتی ہے، یہ ظالم وہ ظالم، پوری دنیا ہمیں ستا رہی ہے، ہم پر ظلم ڈھا رہی ہے، ہم تھا ذلیل ہو رہے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے رو رہے ہیں. میرے بھائی اگر دنیا کے سامنے رو گے نا تو یہ دنیا تمہاری ان آنسوؤں کا غلط فائدہ اٹھائے گی. یہ دنیا تمہاری ان آنسوؤں کو تمہاری مجبوری سمجھ کر کے پھر ان کی وہ قیمت لگائے گی، پھر تم سے رشوتیں لے گی، گھوس لے گی، اور نہ جانے تم سے کیا کیا کروائے گی، اور پھر بھی کام بنے کہ نہ بنے. اس لیے دنیا کے سامنے رونا بند کرو، دنیا کے سامنے آنسو مت بہاؤ. اگر تمہیں رونا ہے نا، آ کر کے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں مصلی پہ سجدے میں گر کر کے اللہ سے رو.
اللہ کی قسم اگر تم نے بڑے بڑے لوگوں سے رابطے کر لیے، بڑے بڑے نیتاؤں بدھاگاؤں سے اور عہدیداروں سے منصبداروں سے بڑے بڑوں سے رابطے کر کے دیکھ لیے، تو آؤ اب اپنے رب سے بھی رابطہ کر کے دیکھ لو، آؤ اپنے رب سے بھی لو لگا کر کے دیکھ لو، اللہ سے تعلق جوڑو، اس سے دوستیاں پکی کرو اور اپنے دلوں میں تقویٰ کا نور بساؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ اور اللہ کے احکام کی پابندی کرو۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے لیے دنیا اندھیر ہو جائے اور کہیں کوئی تمہیں راستہ نہ نظر آ رہا ہو، تم اپنے دلوں میں تقویٰ کا نور بسا لو، اللہ تمہارے لیے غیب کے راستے کھول دے گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ کا نور بساتا اپنے دلوں میں، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیا کرتا ہے۔ رزق کے بھی راستے کھلیں گے، مشکلات سے بچنے کے بھی راستے کھلیں گے، ہر طرح سے تمہیں اللہ نجات عطا کرے گا اور تمہیں زندگی میں چین اور سکون اور راحت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ کر کے دیکھو، تعلق مضبوط کر کے دیکھو اللہ سے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اپنی عادتوں پہ توجہ دینی ہے، رمضان کے لمحات کی قدر کرنی ہے اور اپنے اللہ سے ہمیں دوستی پکی کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ زیادہ خیر کرنے، بھلائیاں سمیٹنے اور اس ماہ رمضان میں عبادتیں، نیکیاں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کی خوب توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔